اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، شیو جینتی، شیواجی جینتی، اس موقع پر خبریں آ رہی ہے کہ ملک کی 3 ریاستوں میں، 3 اسٹیٹس میں، 3 راجیوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی کا ماحول دیکھا گیا، یعنی حالات بگڑے، فساد کی شکل بنی اور ماحول خراب ہوا۔ مدھیہ پردیش، کرناٹک اور تلنگانہ میں واقعات ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ شیو جینتی کا جو جلوس نکلا، ان کی جانب سے، یعنی جلوس کی جانب سے مسجد پر پتھراؤ کے الزامات آئے ہیں۔ مدھیہ پردیش، کرناٹکا اور تلنگانہ میں مذہبی تقاریب کے دوران کشیدگی کے واقعات شیو جینتی کے موقع پر سامنے آئے ہیں۔ تینوں مقامات پر انتظامیہ نے، پولیس مینجمنٹ نے وقت پر مداخلت کرتے ہوئے حالات کو قابو میں رکھا اور عوام سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع جبل پور کے تحصیل سیہورا کے وارڈ نمبر 5 آزاد چوک علاقے میں جمعرات کو مندر میں آرتی اور قریبی مسجد میں نماز تقریباً ایک ہی وقت پر ادا کی جا رہی تھی کہ اسی دوران کسی بات پر تنازع شروع ہوا جو ہاتھا پائی اور پتھراؤ تک پہنچ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ضلع ہیڈ کوارٹر سے اضافی پولیس فورس روانہ کی گئی۔ تو اس طریقے سے الگ الگ مقامات پر ایسے ہی کرناٹک کے ضلع باگل کوٹ میں شیواجی جینتی جلوس کے دوران ایک مسجد کے سامنے سے گزرنے پر تنازع پیدا ہوا۔ بعض ہندو تنظیموں نے الزام عائد کیا کہ مسجد کی سمت سے پتھراؤ کیا گیا، پتھر پھینکا گیا۔ پولیس نے دونوں جانب ہجوم کو منتشر کر کے حالات کو قابو پایا۔ یعنی اس طریقے سے حالات شیو جینتی کے موقع پر 3 ریاستوں میں بگڑے ہیں، تلنگانہ، کرناٹک اور مدھیہ پردیش میں۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ ایسے دھارمک موقع پر جلوس جب نکلتے ہیں تبھی حالات کیوں بگڑتے ہیں۔ اس کا مطلب بہت تیاری کے ساتھ اور فرقہ وارانہ اور نفرتی ذہن لے کر ہی جلوس نکالے جا رہے ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں۔ کچھ ہی جگہ ہے جہاں شیطانی طاقتیں کام کرتی ہے اور شیطانی ذہن پہلے سے ہی ماحول خراب کرنے کے لیے جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ آئیے دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ بابری کے نام سے ایک اور مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کہ کوئی ہمایوں کبیر ہے بنگال کا جو بابری مسجد کے نام سے مسجد تعمیر کر رہا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں نے بھی، علماء کرام نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھیا اس تمہارا مقصد کیا ہے، یہ تو کلیئر سمجھ میں آ رہا ہے، ماحول کو خراب کرنا۔ ابھی بنگال کے الیکشن آ رہے ہیں اور ماحول ایسے ہی خراب کر کے، یعنی اللہ کے گھر کے نام پر باقاعدہ ماحول کو خراب کرنا اور بی جے پی کو فائدہ پہنچانا۔ بھائی اگر مسجد تعمیری کرنا ہے تو بابری کے نام سے کیوں؟
مسجد محمدی تعمیر کر. جی ہاں، اللہ کے نام پر مسجد عبداللہ، مسجد عبدالرحمن، مسجد رحمان، مسجد کریم، کچھ اس طریقے سے تعمیر کر، مسجد محمد. لیکن نہیں، ماحول کو خراب کرنے کے لیے آدمی خاص طور سے دھرم اور دھرم کے نام کا سہارا لیتا ہے. خیر، بابری مسجد کے نام سے منسوب مسجد کی تعمیر کو روکنے کا مطالبہ کرنے کی ایک اپیل سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی، لیکن بابری کے نام سے منسوب مسجد کی تعمیر روکنے کا مطالبہ سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا کہ اس طرح کے ڈھانچے ایک شفاف حملہ آور کی عزت کرتے ہیں. سپریم کورٹ کے جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بینچ نے جمعہ کو مختصر سماعت کے بعد عرضی پر غور کرنے سے ہی انکار کر دیا. سپریم کورٹ نے جمعہ کو بابر کے نام پر کسی بھی مسجد کی تعمیر یا نام رکھنے پر پابندی لگانے کی درخواست کو خارج کر دیا. ناظرین، AI سمٹ دیش وشو گرو بننے کے نعرے لگا رہا تھا، تو وشو گرو تو نہیں بن پائے ہم، لیکن بھارتی جنتا پارٹی اور مودی جی کی بے وقوفی کی وجہ سے ہم وشو چور کے نام سے مشہور ہو گئے. یعنی چائنا کا روبوٹ ہم اپنے نام سے مارکیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، آخر پول کھل گئی، یعنی جگ ہنسائی ہو گئی اور دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. خیر، AI سمٹ کے دوران یوتھ کانگریس کے کارکنان نے احتجاج کیا اور ٹی شرٹ لہرا کر نعرے لگائے، اور وہ نعرے کیا تھے؟ PM کمپرومائزڈ، نریندر مودی کمپرومائزڈ PM کے نعرے لگائے، جس کو لے کر پولیس نے کارکنان کو گرفتار کیا. خیر، جس طریقے سے AI سمٹ کا جو معاملہ سامنے آیا ہے، اس معاملے نے ہمیں نام روشن کرنے کے بجائے ہمیں اور ذلیل اور رسوا کر دیا ہے، کیونکہ ہم اپنی ہی بے وقوفی کی وجہ سے دنیا ہم پر ہنستی ہے، اور مودی جی اور BJP کی حرکتوں کی وجہ سے ساری چوریاں پکڑی جاتی ہے، اور ہم وشو گرو کے بجائے اب وشو چور کہلا رہے ہیں. ناظرین، ہریانہ سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، ہریانہ کے ایک بھنگار والے مسلمان، ان کی ایمانداری سے ہندو خاندان خوش ہو گیا، بلکہ ملک خوش ہو گیا. بتایا جا رہا ہے کہ ہریانہ میں شرما خاندان نے بھنگار میں 15 لاکھ کا سونا غلطی سے بیچ دیا تھا. بھنگار والے حاجی اختر خان صاحب نے ایمانداری سے اس سونے کو واپس کر دیا. ہریانہ میں ایک چھوٹے سے گودام نے ایک یاد دہانی پیش کی ہے کہ سالمیت اب بھی چمکتی ہے. اسکریپ کے ایک ڈھیر سے گزرتے ہوئے جو اس نے 6 ماہ پہلے خریدا تھا، اسکریپ ڈیلر حاجی اختر خان کاغذ میں لپٹے ایک بنڈل سے ٹھوکر کھا گیا تھا. اندر 100 گرام سونے کے زیورات تھے، جن کی مالیت تقریباً 15 لاکھ روپے تھی. انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی. خاندان سیدھا پولیس کے پاس گیا تاکہ خزانہ اس کے حقیقی مالکان تک واپسی کا راستہ تلاش کر سکے. یہ سونا LIC ایجنٹ اشوک شرما اور اس کے خاندان کا تھا. تو بھنگار والے مسلمان چاچا حاجی اختر نے ایمانداری سے اپنا اور اپنے ملک کا اور اپنے دھرم کا بھی نام روشن کیا. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور مسلمان حاجی اختر کی اس ایمانداری نے کئی اندھ وقت، گوبر بھکت اور مسلم نام سے دشمنی کرنے والے یہ سمجھے کہ گندے کیڑوں کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے. آئیے ناظرین، گجرات سے بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ گجرات میں ووٹر لسٹ سے 68 لاکھ سے زیادہ نام خارج کر دیے گئے، نکال دیے گئے. خصوصی جامع نظر ثانی کے بعد ووٹر لسٹ میں 13.40% کمی آئی ہے. گجرات میں ووٹر لسٹ کی جو خصوصی جامع نظر ثانی ہے، یعنی SIR، اس کے بعد ووٹروں کی تعداد میں بڑے پیمانے پر کمی درج کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے جاری کردہ آنکڑوں کے مطابق SIR کے عمل کے آغاز پر ریاست میں تقریباً 68 لاکھ سے زیادہ نام ووٹنگ لسٹ سے باہر ہوئے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ یہ نام کن کے باہر ہوئے ہوں گے، یہ آپ خود ہی سمجھ گئے ہوگے، کیونکہ SIR کے ذریعے سے کیا بدماشی سرکار کر رہی ہے یہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. ناظرین، ایک بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں،
حد کے عزت معاملہ، مانہانی کا ایک معاملہ، اس معاملے میں ماننی راہل جی گاندھی اپوزیشن لیڈر اور دبنگ نیتا سلطان پور کی عدالت میں پیش ہوئے۔ خبریں ہیں کہ راہل گاندھی سلطان پور کی عدالت میں پیش ہوئے۔ یہ معاملہ تھا وزیر داخلہ گرہ منتری امیت شاہ کے خلاف راہل گاندھی نے کچھ ٹپنی کی تھی، تبصرہ کیا تھا، اس سے متعلق سلطان پور کی عدالت میں معاملہ مقدمہ درج ہوا تھا۔ راہل گاندھی اس معاملے میں سلطان پور کی عدالت میں پیش ہوئے۔ سلطان پور میں کانگریس کارکنان نے ان کا زوردار استقبال کیا۔ میڈیا والوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کورٹ کے اندر چلے گئے۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ جھوٹے مقدمات کا سامنا کرنا اب عادت بن گئی ہے۔ راہل گاندھی کے خلاف مقدمہ ہمارے لیے اعزاز کا، عزت کا، گرو کا نشان ہے کہ ہم صحیح راستے پر ہے، اس لیے ہم پر حملے کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ہمیں پریشان کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، راجستھان سے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، راجستھان ہائی کورٹ کی جے پور بینچ، اس بینچ کو بم کی دھمکی ملی۔ آخر افراتفری کا ماحول ہو گیا، بم اور ڈاگ اسکواڈ سمیت سیکورٹی ٹیموں نے پورے معاملے کا جائزہ لیا، آخر کوئی خطرہ نہیں ملا۔ راجستھان ہائی کورٹ کے جے پور بینچ کو گزشتہ کل یعنی جمعہ کو ایک اور بم کی دھمکی ملنے کے بعد ہائی الرٹ پر رکھا گیا، جو اکتوبر 2025 کے آخر سے عدالت کو اس طرح کی 10ویں دھمکی کی نشاندہی کرتا ہے۔ دھمکی آمیز ای میل میں انتباہ دیا گیا تھا کہ CJI کا دورہ منسوخ کریں، دوپہر 12 بجے تک ہائی کورٹ کو کلیئر کرے۔ RDX بم نصب کیے گئے ہیں، فوری حفاظتی اقدامات اور کارروائی میں عارضی خلل ڈالنے کا اشارہ دیا گیا۔ سیکورٹی اداروں نے ہائی کورٹ کے احاطے کی مکمل تلاشی لی، جس میں بم اور ڈاگ اسکواڈ کی تعیناتی بھی شامل تھی، لیکن کوئی ایسی مشکوک چیز وہاں نہیں ملی۔ مگر یہ بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں ہندوستان میں عام ہو چکی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں حکومت جو ہے بالکل کمزور ہاتھوں میں ہے، کیونکہ گنڈوں کی اور آتنکیوں کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، مدھیہ پردیش کی ایک بڑی چونکانے والی خبر سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دہلی میں صرف NCR سے 800 بچے، چاہے وہ بیٹیوں کی شکل میں ہو جیسے بھی ہو، 800 بچے غائب ہیں۔ تو ایسی اب ایک چونکانے والی خبر ریاست مدھیہ پردیش سے آ رہی ہے۔ مدھیہ پردیش میں کچھ سالوں کے دوران تقریباً 5.2 یعنی 5.25 لاکھ سے زیادہ خواتین، مہیلائیں، بیٹیاں غائب ہوئی ہے۔ جی آئیے، وہی مدھیہ پردیش ہے جہاں رام راجیہ کی بات کہی جاتی ہے، یہاں پر بھی BJP کی حکومت ہے، دلی میں بھی BJP کی حکومت ہے، ایسے ہی UP میں BJP کی حکومت ہے۔ ہر جگہ سے بیٹیوں کے غائب ہونے کی ہزاروں کی تعداد میں خبریں آ رہی ہے۔ یعنی جو سرکار بیٹی بچاؤ کا نام اور نعرہ لگا کر آئی تھی، اس سرکار میں سب سے زیادہ ریپ ہوئے ہیں بیٹیوں کے، مہیلاؤں کے، اور سب سے زیادہ بیٹیاں اور مہیلائیں غائب ہوئی ہے BJP کی سرکار میں۔ آخر مدھیہ پردیش کی یہ خبر نے چونکا کر رکھ دیا ہے کہ کچھ سالوں کے بیچ تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ بیٹیاں، مہیلائیں غائب ہے۔ کانگریس نے اس معاملے کو لے کر گرہ منتری وزیر داخلہ امیت شاہ کو تفصیلی خط لکھا، مگر اس کو خط لکھ کر کیا ہونے والا ہے؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ ہفتے کچھ 4-5 دن پہلے اورنگ آباد سے ایک بڑی خبر گردش کر رہی تھی کہ اورنگ آباد کے MIM کے مہاراشٹر کے لیڈر، جن کو اورنگ آباد کے مسلمانوں میں فری میں آمدار بھی بنایا، فری میں ممبر پارلیمنٹ بھی بنایا، لیکن پھر جب مسلمانوں کی تمنائیں، امیدیں جب ناکام ثابت ہوئی اور امتیاز جلیل جب پوری طریقے سے مسلمانوں کے کام کرنے میں ناکام ثابت ہوئے، تو پھر رزلٹ بھی سامنے آیا کہ امتیاز جلیل MLA سے بھی گئے، MP سے بھی گئے، اور اس سے پہلے بھی یہ مدعا اٹھا تھا کہ امتیاز جلیل صاحب اور MIM نے علماء کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور ابھی پھر 5 دن پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی۔
जिस वीडियो को लेकर उलमा किराम के ग्रुपों में काफी बहस हो रही है कि भाई MIM खुले तौर पर उलमा के साथ बदतमीजी पर उतर आई है और MIM ने एक ऐसा माहौल बना दिया कि जहां भी MIM के जलसे होते हैं तो MIM की सभाओं में ऐसा लगता है कि जैसे जो MIM में नहीं है वो काफिर है। MIM में अगर आप हैं तो आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं। MIM को आप वोट नहीं देते तो आप मोमिन नहीं हैं और आप मीर जाफर की औलाद है, मीर सादिक की औलाद है, गद्दार है, सब कुछ है। आखिर मुसलमानों में काफी नाराजगी फैल गई इन मामलात को लेकर। लेकिन गुज़िश्ता 5 दिन पहले इम्तियाज जलील का एक और वीडियो वायरल हुआ कि जब मुसलमानों का 5% आरक्षण रिजर्वेशन जो कांग्रेस के दौर में मिला था अब बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया, तो इम्तियाज जलील साहब कोई पॉजिटिव काम न करते हुए उल्टा उलमा के खिलाफ बोलने लगे। वो वीडियो वायरल हुई और काफी लोगों में नाराजगी जाहिर की गई और उलमा किराम तो काफी गुस्साए नजर आए। लेकिन गुज़िश्ता कल एक और खबर सामने आई कि औरंगाबाद से बाकायदा उलमा किराम का एक ग्रुप, उलमा फाउंडेशन के नाम से कोई ग्रुप है जिसमें हमारे ज़ियाउर रहमान, कारी ज़ियाउर रहमान फारूकी साहब भी नजर आ रहे हैं। ये पूरा ग्रुप बाकायदा इम्तियाज जलील से मुलाकात के लिए गया और उलमा किराम की जो नाराज़गी है वो उनके सामने रखा। इम्तियाज जलील साहब ने उनको बताने की कोशिश की कि नहीं, मैंने उनके बारे में बोला, उन उलमा के बारे में बोला, लेकिन ऐसा नहीं है। उलमा आपसे कई गुना ज़्यादा समझदार है। तो इम्तियाज जलील साहब ने इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। अब उनके इस इत्मीनान दिलाने से और उलमा के इस ग्रुप के वहाँ जाने से उलमा कितने मुतमईन हुए हैं ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन उलमा समझ चुके हैं और अवाम भी समझ चुकी है। एक तरफ ये आम मुसलमानों को मीर जाफर, मीर सादिक और गद्दार न जाने कैसे कैसे अलकाब से नवाजते। इससे पहले कभी किसी मुसलमान को इस तरीके से सभाओं में जलील नहीं किया जाता था। मुसलमानों को मीर जाफर और मीर सादिक और गद्दार के लक़ब नहीं दिए जाते थे। लेकिन इमाम की सभाओं में ये अल्फाज आम हो गए और उलमाए के खिलाफ इनके बड़े लीडर बोलने लगे तो नीचे के जो लोग हैं और नीचे के जो जज्बाती लौंडे हैं वो भी उलमाए किराम को गालियां लिखने लगे हैं, जिसकी वजह से अब उलमा खुल्लम खुल्ला इम्तियाज जलील साहब की तकरीर और MIM के लीडरों की तकरीर से बहुत सख्त नाराज हैं। और गुज़िश्ता कल मैंने कारी ज़ियाउर रहमान साहब जो इम्तियाज जलील साहब से मिलने गए थे, मैंने उनसे गुफ्तगू की, उनसे कॉल पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने दो टूक अंदाज में उनके सामने ये बातें रखी। जी हाँ, उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कारी ज़ियाउर रहमान साहब ने कहा कि हमने खुलकर उनके सामने ये भी रखा कि भाई ये तो रिजर्वेशन कांग्रेस ने दिया था, लेकिन आप MLA भी रहे हैं, आप 5 साल तक के MP भी रहे हैं, आपने आखिर मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए आपने क्या किया? दूसरों पर इल्जाम रखने से बेहतर है कि आपने क्या किया या आपने कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई मजबूत काम अपने MLA और MP रहते हुए मुसलमानों के लिए क्या किया, आप इसको तो बताइए। तो खैर इम्तियाज जलील साहब ने क्या किया ये सबको मालूम है, कुछ नहीं कर पाए हैं और जहां जहां भी MIM जा रही है सिवाय नारेबाजी और इस्लाम के नाम पर ओढ़ बटोरने के अलावा कुछ नहीं कर रही है और नुकसान ही उम्मत मुस्लिमा को पहुंच रहा है। आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, आप जानते हैं कि कई फिल्में भारत में बाकायदा फिल्म इंडस्ट्री को ऑर्डर देकर और फाइनेंस करके कई ऐसी फिल्में बनाई गई जिससे हिंदू मुसलमानों में खूब नफरतें फैले और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो। इससे पहले कश्मीर फाइल एक फिल्म आई, फिर केरला स्टोरी आई, अब जनाब केरला स्टोरी 2 लाने की कोशिश की जा रही है। यानी केरला में नफरतों का माहौल नहीं है क्योंकि केरला में बीजेपी नहीं है और केरला में बीजेपी इसलिए नहीं क्योंकि केरला में हिंदू मुस्लिम सब 100% वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे हैं, तो बीजेपी की दाल वहां गल नहीं पाती है। तो अब केरला के माहौल को खराब करने के लिए और केरला में कदम जमाने के लिए और केरला को बदनाम करने के लिए बीजेपी लगातार पहले एक फिल्म बनाई थी केरला स्टोरी के नाम पर और अब आ गई केरला स्टोरी 2 के नाम पर बनाने की तैयारी है। तो इसी को लेकर बिहार के पूर्णिया से आजाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने जबरदस्त अंदाज में बीजेपी को तमाचा मारते हुए कहा कि बीजेपी को पहले अपने उन लीडरों पर फिल्म बनाना चाहिए जिन्होंने अपनी बेटियों की शादियां या बच्चों की शादियां मुस्लिम खानदानों में की है। जी हां, बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता
लव जिहाद के नाम पर माहौल खराब करते हैं, जबकि बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों की बेटियां मुसलमानों के घरों में दी हुई है और उन्होंने मुसलमानों को दामाद बनाया हुआ है। तो पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी पहले अपने उन लीडरों पर फिल्म बनाए जिन्होंने अपने बच्चों की शादियां या अपनी बेटियां मुसलमान जवानों को दी है और मुसलमान जवानों के साथ उनकी शादियां करवाई है। पहले बीजेपी अपने उन लीडरों पर फिल्म बनाए। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब आपको कश्मीर फाइल पसंद आ गई, केरला फाइल पसंद आ गई, तो अब एक फिल्म ऐसी भी अग्नि मल्होत्रा ने बनाना चाहिए। कौन सा है वो? डायरेक्टर एपस्टीन फाइल। तो एपस्टीन फाइल में जिन लोगों के नाम छुपाए गए हैं हमारे अपने, तो एपस्टीन फाइल भी बनना चाहिए जिनमें खुलकर इनकी मां ने दूध पिलाया। अगर वो कौन सा अग्नि है तो उसने एपस्टीन फाइल में अपने चोरों का नाम, जिनका नाम छुपाया जा रहा है, खुलकर लाए और एपस्टीन फाइल बनाएं। ऐसी हिम्मत करें, लोगों की ख्वाहिश है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीओएमएस डॉक्टर हैं। सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। अगर आप अपने चेहरे, दाग, धब्बे, निशान से परेशान हैं तो हर्बल नूर क्रीम आपके लिए बेहतरीन समाधान है। ये हर्बल नूर क्रीम डार्क स्पॉट्स कम करती है, पिगमेंटेशन कम करती है, मुहासों के निशान फीके करती है। सबसे खास बात इसकी नेचुरल ग्लोइंग, ब्राइट, स्मूथ दिखने लगती है। अगर आप साफ सुथरी और खूबसूरत स्किन चाहते हैं तो एक बार हर्बल नूर क्रीम जरूर इस्तेमाल करें। देश या विदेश से कहीं से भी हो, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। होलसेल रिटेल दोनों में